बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 2 व्लॉग करेंगे। पहले व्लॉग के अंदर इमरान खान और अमेरिकन के दरमियान जून 2021 में किस बात पे इख्तिलाफ शुरू हुआ जो इमरान खान की रिजीम चेंज ऑपरेशन का सबब बना, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा गंदम का बहरान या आटे का बहरान आया है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है, इसके पीछे असल कहानी क्या है। इन दोनों मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन इस पहले व्लॉग के अंदर बात करते हैं कि जून 2021 में इमरान खान और अमेरिकन के दरमियान इख्तिलाफात किस बात से शुरू हुई। ये कहानी है 9 जून 2021 की। 9 जून 2021 को अमेरिकन के CIA डायरेक्टर विलियम बर्नर ने इस्लामाबाद का दौरा किया, और यहाँ पे उनके दौरे का मकसद ये था कि वो पाकिस्तान के मिलिट्री और सिविल जो ऑफिशियल है उनके साथ मुलाकात करे, क्योंकि अमेरिकन को अफ़गानिस्तान से निकलना था और अफ़गानिस्तान पे नज़र रखने या उनके मॉनिटरिंग के लिए उनको पाकिस्तान के अंदर बेसिस चाहिए थे ताकि वो अफ़गानिस्तान की मॉनिटरिंग कर सके। ये CIA के डायरेक्टर इसी मकसद के लिए इस्लामाबाद आए थे। यहाँ पे इनके पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिशियल है उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई, लेकिन साथ वो इमरान खान से मिलना चाहते थे। और जब इमरान खान से मिलने के लिए उनकी रिक्वेस्ट गई तो इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया, और उनको ये बताया गया कि आप अपने काउंटर पार्ट जो आपका हम मनसब है उस वक्त की DGISI है, आप उनसे मिल लें और जो कुछ भी आपकी बातचीत करना चाहते हैं उनसे कर ले। अगर मुझे मिलना है तो मैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं मैं उनसे मिलूँगा, जो भी पॉलिटिकल लीडर है अमेरिका का, अपने हिस्सियत के मुताबिक उस बंदे से मैं मुलाकात करूँगा। और इसी तरह CIA के डायरेक्टर को मायूसी के साथ पाकिस्तान से वापस लौटना पड़ा। जब वो वापस गए तो उसके बाद फिर अमेरिकन को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा हुक्मरान आया है कि वो अमेरिकन CIA डायरेक्टर को मिलने से भी इनकार कर सकते हैं। एक ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर आए हैं जो अमेरिकन को आंखें दिखा सकते हैं। पहली बार अमेरिकन को इस किस्म के हुक्मरान से वास्ता पड़ा पाकिस्तान के अंदर, और ये उनके लिए एक बड़ी अजीब किस्म की बात थी, क्योंकि अमेरिकन को पहली बार पाकिस्तान के अंदर कुछ इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा था, क्योंकि माजी में CIA के डायरेक्टर का पाकिस्तान का दौरा और यहाँ पे कोई वज़ीर-ए-आज़म या सदर से उनकी मुलाकात वो एक एजाज़ की बात समझी जाती थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा हुक्मरान आया था जो उनको ये जवाब दिया गया कि आप अपने हम मनसब से मिल लें, उनसे बात करें, और जो मेरा हम मनसब है मैं उनसे मिल लूँगा। ये अमेरिकन की CIA डायरेक्टर के लिए एक बड़े परेशान कुन किस्म की सूरत हाल थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि अमेरिकन अफ़गानिस्तान से निकल गई। ये अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पे कब्ज़ा किया, वो तालिबान काबुल के अंदर दाखिल हुई और अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से 31 अगस्त को निकल गई। और ये पूरी सूरत हाल जब बन गई तो अमेरिकन ने तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया, और अमेरिकन ने पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगाया कि तालिबान का काबुल पे कब्ज़ा पाकिस्तान के सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। और उस पे उस वक्त के पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया, और उसने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिकन जंग की वजह से न सिर्फ 80,000 कीमती जानों की कुर्बानियाँ दे चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान के इकोनॉमी को $150 बिलियन का नुकसान भी अमेरिकन की वजह से पहुंच चुका है। और अमेरिकन ने बदले में 23 या 33 मिलियन डॉलर के करीब पाकिस्तान को इमदाद दी है। पाकिस्तान को तकरीबन $113 बिलियन का नुकसान पहुंचा, और ये पाकिस्तान के इकोनॉमी, पाकिस्तान के अपने जो पैसे थे और जो बैरूनी दुनिया से कर्जे लेकर अमेरिकन जंग पे पाकिस्तान ने लगा दिए। और फिर एक मौके पे जब इमरान खान ने ये बात कही कि अफ़गानों ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं, तो ये बात अमेरिकन को बहुत ज़्यादा बुरी लगी, और इसको इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा चढ़ा कर रिपोर्ट भी किया, और उस पर अमेरिका के अंदर से काफ़ी एक किस्म का रद्द-ए-अमल भी सामने आने लगा। फिर उसके बाद 19 जून
2021 کو یہ اس سے پہلے کی بات تھی. 9 جون کو امریکن ولیم برنر آئے تھے اور پھر 19 جون اس کے تقریباً 10 دن کے بعد ایک امریکی ٹی وی چینل نے عمران خان کا انٹرویو کیا. اور چونکہ CIA کے ڈائریکٹر جس مقصد کے لیے آئے تھے، تو امریکن میڈیا ہمیشہ جو ان کے لیڈنگ میڈیا ہے وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے پالیسیز کو فالو کرتے ہیں. تو عمران خان سے یہ سوال کیا گیا کہ امریکہ یہاں پہ اگر بیسز مانگتے ہیں تو کیا ان کی حکومت ان کو وہ بیسز دیں گے؟ تو عمران خان نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور یہ ان کا وہ مشہور الفاظ تھے جو آج تک پاکستان کے اندر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 19 جون کو جب عمران خان کی یہ انٹرویو ہوئی تو 12 جولائی کو بلاول بھٹو امریکہ کے 7 روزہ دورے پہ چلے گئے. اور ان کے دورے کا مقصد کیا تھا، وہ امریکن میں کس سے، امریکہ کے اندر کن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں تھی، یہ کچھ ڈیٹیل آج تک سامنے نہیں آئی. یہ 19 جون کو یہ انٹرویو ہوئی اور 12 جولائی کو بلاول امریکہ چلے گئے. 23 ستمبر کو امریکی ایمبیسی کے حکام نے، یہ اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. 23 ستمبر کو امریکی حکام نے مولانا فضل الرحمان سے اسلام آباد میں ملاقات کی. اس ملاقات کے اندر کیا کچھ ڈسکس ہوا، اس کے تفصیلات آج تک سامنے نہیں آئی. اس کے اگلے دن 24 ستمبر کو امریکن ناظم الامور، اس وقت کے جو امریکن ایمبیسی کے آفیشلز تھے، وہ بلاول بھٹو سے ملاقات کرتے ہیں. اس کے بعد 24 ستمبر کے بعد 14 اکتوبر کو لاہور میں امریکن ایمبیسی کی اس وقت کے قائم مقام سفیر لاہور کا دورہ کرتی ہے اور وہاں پہ مریم نواز اور شہباز شریف سے ملاقاتیں کرتی ہیں. ان ملاقاتوں میں کیا کچھ ڈسکس ہوا یہ آج تک سامنے نہیں آیا. اس کے چند دن کے بعد 19 اکتوبر کو مولانا فضل الرحمان PDM کا اجلاس بلاتے ہیں. PDM کی جماعتوں کا اجلاس. یہ 14 اکتوبر کو جب مریم نواز اور شہباز شریف سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر 19 اکتوبر کو مولانا فضل الرحمان PDM کا اجلاس بلاتے ہیں اور اس میں وہ 20 اکتوبر سے ملک بھر میں احتجاجی تحریک کا اعلان کرتے ہیں کہ ملک بھر کے اندر ہم احتجاج شروع کر رہے ہیں عمران خان کی حکومت کے بعد. اکتوبر کے اندر احتجاج کا اعلان ہوا، احتجاج شروع ہوا. مارچ کو ان کی شروع ہوئی، لاہور وغیرہ 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 مختلف جگہوں پہ انہوں نے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا. مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمت 149 روپے ہے، یہ پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. آٹے کی قیمت 1200 روپے 20 کلو ہے، یہ پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی ہے. اور اس کے خلاف PDM نے ملک گیر احتجاج شروع کر دیا. 149 روپے پیٹرول کی قیمت اور عالمی مارکیٹ میں اس وقت کی بیرل قیمت تقریباً $120 سے کے لگ بھگ اس سے اوپر یا اس کے قریب تھی. آج عالمی مارکیٹ میں تقریباً 80 روپے، اس وقت تقریباً $120 اور آج $80 فی بیرل ہے. اس وقت پیٹرول کی قیمت 149 روپے، آج تقریباً 214 غالباً 214 روپے ہیں. اس وقت آٹے کی قیمت 20 کلو تقریباً 1200 روپے، آج تقریباً 3500 روپے. اس وقت PDM نے ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج شروع کر دیا. 27 دسمبر کو بینظیر بھٹو کے برسی کے موقع پہ جنگ اخبار نے ایک خبر پبلش کیا اور اس میں بتایا گیا کہ آصف زرداری نے بینظیر بھٹو کی برسی کو چھوڑ کر اسلام آباد پہنچ گئے اور یہاں پہ وہ خفیہ ملاقاتیں انہوں نے کی. یہ معلوم نہیں کہ اس وقت وہ کون طاقتور شخصیت تھی جن سے آصف زرداری نے راولپنڈی یا اسلام آباد میں خفیہ ملاقات کی. اس سے چند دن پہلے امریکن نے بیجنگ اولمپکس کے اندر، وہاں جو بیجنگ کے اندر ایک اولمپکس گیمز تھے، ان سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور ساتھ تمام امریکی اتحادیوں نے وہاں جانے سے بائیکاٹ کر دیا. لیکن عمران خان نے 7 دسمبر کو اعلان کر دیا کہ وہ بیجنگ جائیں گے اور وہاں پہ اس میں شرکت کریں گے. وہاں سے واپسی کے بعد چونکہ وہاں پہ رشین پریزیڈنٹ بھی آئے تھے، یہ سارے لوگ آئے تھے جو
تو جیسے عمران خان وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے روس کے دورے کا اعلان کر دیا، اور یہ 22 سال کے بعد پاکستان کے کسی بڑی لیڈر کا روس کا دورہ کرنا تھا، اور اسی وجہ سے ان کے بہت بڑی اہمیت تھی۔ اور پھر فروری کے اندر عمران خان 23 اور 24 فروری کو ماسکو چلے گئے، اور وہاں پہ اس نے روسی صدر سے طویل ملاقات کی۔ پیوٹن سے ان کی بڑی طویل اور تفصیلی ملاقات ہو گئی، اور اس کے اندر کئی اہم معاہدوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی، اور روسی صدر نے عمران خان کو بہت کم قیمت پہ تیل، گیس اور گندم دینے کا یقین دہانی کرائی، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ اس وقت عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتیں بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو چکا تھا، اور رشیا سے تقریباً پاکستان کو جو بعد میں پھر میرے ایک دوست جو ماسکو کے اندر رپورٹر ہے، اور وہ روسی صدر کے ساتھ ایک بریفنگ کے اندر شریک تھے، اور اس کے اندر جو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پیوٹن کا یہ ایک سوچ تھا کہ وہ پاکستان کو ہندوستان سے بھی زیادہ کم قیمت پہ تیل اور گندم دیں گے، اور اس وقت حالانکہ پاکستان کو 30% بتایا گیا تھا، لیکن بقول ان کی تقریباً 40% سے نیچے تقریباً 50% تک پاکستان کو کم قیمت پہ تیل دینے کا ان کا پلان تھا۔ تو فرض کرے اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس وقت $120 میں آپ کو پی بیرل اگر تیل مل رہی تھی، تو رشیا سے آپ کو تقریباً $60 میں ملنا تھا، اور اگر اس وقت پیٹرول کی قیمت عمران خان کی حکومت میں 149 پاکستانی روپے فی لیٹر تھی، تو یہ قیمت تقریباً کچھ 80-90 روپے فی لیٹر تک پاکستان کے اندر نیچے آنا تھا۔ اس وقت اگر گندم آٹے کی قیمت 1200 روپے تھی، تو رشیا سے گندم آنے کی صورت میں آپ کی ملک کے اندر جو قیمت تھی وہ تقریباً 600-700 روپے 20 کلو کے حساب سے نیچے آنا تھا۔ جب عمران خان وہاں سے واپس آ گئی اور ان ساری چیزوں کا امریکن اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چلا کہ پاکستان اس قسم کے معاہدے کرنے والے ہیں، اور چونکہ روس کے خلاف امریکہ اور یورپی یونین سارے میدان کے اندر تھے، اور دنیا کے کئی ممالک ان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن پاکستان روس کے طرف جا رہا تھا جس طرح کہ چین ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا منافع بخش ایک قسم کا ڈیل تھا جو وہاں پہ وہ کرنے والے تھے۔ اس کے بعد شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب ان چیزوں کا پتہ چلا تو یہاں پہ اسلام آباد کے اندر یورپی یونین کی مقیم جو سفیر حضرات تھے، انہوں نے ایک اوپن لیٹر لکھا اور پاکستان سے اس میں روس کی مذمت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ شاید کسی ملک کی تاریخ میں پہلے مرتبہ یہ چیز ہو گئی کہ یہاں پہ امریکن یورپی یونین کے ایمبیسڈر نے ایک لیٹر لکھا، اس کو ٹویٹر پہ بھی پبلش کر دیا، اور اس میں پاکستان سے یہ مطالبہ کر دیا۔ 7 مارچ کو حافظ آباد میں ایک جلسے کے دوران عمران خان نے اس پہ سخت رد عمل ظاہر کیا، اور اس نے کہا کہ یہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کیا ہم غلام ہیں ان امریکن اور یورپین سفیروں کے کہ ہم وہ جو کچھ بھی ہمیں کہیں گے تو ہم وہی کریں گے؟ اور یہ جو امریکن اور یورپین ایمبیسڈرز ہیں، کیا وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اگست 2019 میں کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، کیا امریکن اور یورپین نے اس کی مذمت کی تھی؟ اگر انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی تو ہم کیوں امریکہ کی کسی اور جنگ کا حصہ بنے؟ ہم امریکہ کے ساتھ امن کی ہر کوشش میں شریک ہیں، لیکن امریکہ کی کسی بھی جنگ کا حصہ مزید نہیں بنیں گے۔ یہ عمران خان نے اعلان کر دیا، اور عمران خان کی اس اعلان کے فوراً بعد 8 مارچ کو پی ڈی ایم نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ پھر 27 مارچ کو عمران خان نے اسلام آباد میں ایک جلسے کے اندر سائپر دکھائی، اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ وہ لیٹر ہیں جو امریکہ سے پاکستان کے سفیر نے یہاں پہ وزارت خارجہ میں بھیجا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ کے ایک آفیشل نے پاکستان کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر عمران خان کو عدم اعتماد تحریک کے دوران نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو سخت اور کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ میسج امریکہ نے کس کو دی پاکستان کے اندر؟ وہ کون سا طاقتور ایسا شخصیت پاکستان کے اندر موجود تھا جن کو یہ میسج دیا گیا اور ان سے عمران خان کو ہٹانے کے لیے کہا گیا؟
پھر شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اس دوران یہ جو صورتحال تھی، اس دوران اسلام آباد کے اندر ایک کانفرنس تھی، اور اس کانفرنس کے دوران جب عمران خان نے امریکہ کے خلاف ایک سخت قسم کا موقف اپنایا، تو جنرل باجوہ نے اس کانفرنس کے اندر جب سپیچ کی تو اس میں انہوں نے عمران خان کی پالیسی کے بالکل اگینسٹ سٹینڈ لیا اور امریکہ کی بھرپور سپورٹ کرنے کی ایک قسم کی سگنل دے دیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر 9 اپریل کو عمران خان کی حکومت گرا دی گئی، اور یہ پورا پلان تھا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح امریکن آفیشل جون 2021 سے لے کر 9 اپریل 2022 تک یہ سارا ایک جو گیم تھا اور جو پلان کیا گیا تھا۔ اور اس دوران پھر جو عمران خان بات کرتے ہیں اندرونی سہولت کاروں کی، تو اندرونی سہولت کار آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ ان کے MNAs کو امریکن ایمبیسی کے اندر بلایا جاتا تھا، وہاں پہ ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھی، اور پھر عدم اعتماد سے پہلے ان MNAs کو آصف علی زرداری نے سندھ ہاؤس کے اندر لے جا کر وہاں پہ ان کو رکھا، اور ان کی سیکیورٹی کے لیے سندھ پولیس کو وہاں پہ تعینات کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے خود ہی کئی مرتبہ یہ اعتراف کر لیا کہ رجیم چینج آپریشن بلاول ہاؤس کے اندر ہی بنا تھا۔ تو یہ وہ انٹرنیشنل اور لوکل سارے یہ اس کا ایک سیکوینس تھا، اور یہ سارے وہ سہولت کار تھے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اچھا، اس کے دوران شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مارچ میں یہ خبریں بھی آئے تھے کہ حسین حقانی نے نواز شریف کے ساتھ لندن میں ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان کے بھائی نے بھی لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی۔ حسین حقانی آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ آصف زرداری کے دور میں امریکہ کے اندر سفیر تھے، اور یہ وہ سفیر تھے جو میمو گیٹ سکینڈل ان کے دور میں آیا تھا، اور ان کے حوالے سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آصف زرداری کو جب وہ صدر تھے اور یہاں پہ ان کی حکومت تھے، تو وہ امریکہ کے ساتھ اتنے کلوز تھے کہ جب امریکہ نے ایبٹ آباد کے اندر آپریشن کیا، جو بتایا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن کے خلاف جو ان کی آپریشن ہوئی تھی، تو اس وقت اوباما اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ آپریشن چونکہ پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر ہوا تھا، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ پاکستان کا بہت سخت رد عمل آئے گا، لیکن جب انہوں نے آصف زرداری کو فون کیا، اور وہ مینٹلی اس چیز کے لیے تیار تھے کہ آصف زرداری کی طرف سے سخت ریئیکشن آئے گا، لیکن ان کو اس بات پہ حیرانگی ہوئی کہ آصف زرداری نے ان کو اس آپریشن پہ مبارکباد دی۔ یہ ان کے لیے ایک ناقابل یقین قسم کی صورتحال اور توقع، مطلب وہ اس چیز کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے شاید آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب امریکن یہاں پہ ہمارے قبائلی علاقوں کے اندر جو بارڈر ایریاز ہے وہاں پہ ڈرون حملے کرتے رہے، تو اس وقت بھی امریکن یہ خیال تھا کہ پاکستان کی طرف سے ایک سخت قسم کا رد عمل اس پہ آئے گا، لیکن زرداری صاحب کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ collateral damage worries you America, it does not worry me۔ مطلب یہاں پہ اگر ڈرون حملے کے اندر بے گناہ لوگ مرتے ہیں تو یہ امریکن کے لیے تشویشناک ہوگا، اور ان کے لیے وہ اس پہ وری ہوں گے، لیکن یہ زرداری کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اس قسم کی چیزیں اس وقت رپورٹ ہوئی تھی۔ تو یہ وہ پوری صورتحال تھی، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ زرداری کی 27 دسمبر کو اسلام آباد کے اندر اگر کوئی خفیہ ملاقات ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں وہ کس سے ہوئی ہوگی؟ کیونکہ عمران خان تو ابھی اوپنلی باجوہ کو، اس وقت کے جو آرمی چیف تھی، اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک پورا سین تھا کہ پاکستان کے اندر کس طرح امریکن رجیم چینج آپریشن جو مبینہ طور پہ انہوں نے پلان کیا تھا، وہ ریجیم چینج آپریشن یہاں پہ مقامی سہولت کاروں کے ذریعے کس طرح اس کو امپلیمنٹ کر دیا، اور اس میں زرداری کا کیا رول رہا، اس نے کس طرح یہ ساری PDM کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آیا، اور یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائے کہ ANP کو اگرچہ کچھ بھی نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ زرداری کی وجہ سے PDM کا آج بھی حصہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائے کہ
MQM आज भी चीखते हैं और शिकवे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो PDM को नहीं छोड़ सकते। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो मेंगल साहब है बलूचिस्तान के, वो बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो PDM से अलहदा नहीं हो सकते। आप अंदाज़ा करिए कि इसके पीछे कौन है जो इस किस्म के जितने भी लोग हैं वो इतने मजबूर हैं कि वो PDM से रास्ते जुदा नहीं कर सकते। और इसके अंदर ये बताया जाता है कि इस पूरी सहूलतकारी के लिए जरदारी साहब को मुबैना तौर पे ये एक लालच दी गई है कि वो बिलावल भुट्टो को, मतलब अमेरिकन की तरफ से मुबैना तौर पे ये बताया जाता है, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जरदारी साहब को ये लालच दी गई है कि बिलावल को नेक्स्ट वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। अभी अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो इनको ये टाइम जितना भी आप कर सकते हैं इसको खींच दे ताकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे। नेक्स्ट जो प्लान है उसके मुताबिक बिलावल को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। और उसके लिए अभी आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास लोग हैं उनको लाया जाता है पीपल्स पार्टी के अंदर। इसी तरह पंजाब के अंदर अभी आप देखेंगे कि चौधरी सरवर की तो मुलाकात करवा दी। अभी आप जनूबी पंजाब में देख लेंगे इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी लोग हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ उनको धकेल दिया जाएगा ताकि नेक्स्ट उनके लिए कोई रास्ता हमवार किया जा सके। तो ये वो सारा प्लान है जो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की साजिशें यहाँ पे होती है, किस किस्म की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और ये सिलसिला आने वाले दिनों में और भी आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगा। अभी दो रास्ते हैं। दो रास्ते ये हैं कि अभी पाकिस्तानी अवाम क्या वो अमेरिका के ग़ुलाम रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर अमेरिका के ग़ुलाम पाकिस्तानी अवाम रहेंगे तो फिर जो खेल बनाया गया है कि बिलावल भुट्टो या जो भी PDM के हैं उनको अगला वज़ीर आज़म लाया जाएगा। तो अगर पाकिस्तानी कौम इन जमातों का ग़ुलाम रहना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान को इसी तरह माशी तौर पे तबाह रखना चाहते हैं और पाकिस्तानी कौम के बच्चे जो है उनको उनको फ्यूचर, उनका जो फ्यूचर है अगर वो ब्राइट नहीं होगा तो फिर आप इसी तरह रह सकते हैं। इन जमातों के साथ खड़े रहें, इनको वोट दे। आप अमेरिका के ग़ुलाम रहेंगे, आपके बच्चे इसी तरह रहेंगे जिस तरह के हमारे ज़िंदगी आजकल गुजर रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हकीकी आज़ादी हासिल करें तो फिर ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक चैलेंज है कि इस मर्तबा आप किस तरह अमेरिकन की इस प्लान को नाकाम बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।